کہاں کہاں جا کے حاضریاں لگائیں گے، کن کن سے جو ہے ہم عیدیاں لیں گے، بھائیوں سے، اپنے کزن سے۔ پاکستان میں تو آپ کو انصاف دکھائی نہیں دے رہا، نہ مل رہا ہے۔ تو ہم ریلیف نہیں چاہتے، ہم انصاف چاہتے ہیں۔ جب وہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے اندر تھے، جب یوتھ ونگ کے اندر تھے، تو ہمیشہ سے وہ اپنے ٹیم کے ساتھ بھی مشاورت کرتے تھے اور اپنے مشران کے ساتھ بھی میگا پروجیکٹس لا رہے ہیں، ہیلتھ کے اندر لا رہے ہیں، ایجوکیشن کے اندر لا رہے ہیں، پھر انفراسٹرکچر بیوٹیفیکیشن کے اندر خیبر پختونخوا کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم لا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیپٹل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد نعیم۔ آج ہم موجود ہیں ایسی شخصیت کے ساتھ، بلکہ شخصیت نہیں، ایسے کارکن کے ساتھ جنہوں نے پارٹی کے لیے ہمیشہ ہراول دستے کا کردار ادا کیا، ہمیشہ پارٹی کے لیے انہوں نے قربانیاں دی، احتجاج ہو، دھرنا ہو، جو بھی ہو، ہمیشہ پہلی صفوں میں ان کو دیکھا گیا ہے۔ جب ان کے ٹکٹ کے حوالے سے بات ہوئی تو ہر کسی کے ٹکٹ میں کسی نہ کسی کی سفارش تھی، لیکن جس شخصیت سے ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں وہ ایسی شخصیت ہے کہ ان کے ٹکٹ کے حوالے سے جو فیصلہ تھا وہ بانی پی ٹی آئی نے خود کیا تھا اور خود انہوں نے ٹکٹ دیا تھا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مینا خان افریدی، جو کہ پارٹی کے درینہ کارکن بھی ہیں، 2 دہائیوں سے تحریک انصاف کے لیے ان کے خدمات ہیں۔ آج وہ ایم پی اے بننے کے بعد آج وہ صوبائی وزیر بھی بن چکے ہیں، اور صوبائی وزارت کا جو صوبے کی وزارت ہے اس کا سب سے اہم قلمدان جو ہے بلدیات کا، وہ بھی ان کے پاس ہے، ہائر ایجوکیشن بھی ان کے پاس ہے۔ تو آج میٹھی عید کے موقع پر ان سے عید کے حوالے سے جانیں گے۔ سب سے پہلے تو مینا خان صاحب، آپ کو میٹھی عید مبارک۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، اور آپ کے جو ناظرین ہوں ان کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ مینا خان صاحب یہ بتائیں کہ عید کیسے مناتے ہیں؟ عید تو دیکھیں تہوار ہے، چھوٹی عید خوشیوں کی عید ہے، اور لوگوں کے درمیان، اپنے حلقے کے لوگوں کے درمیان لوگ آتے ہیں، اجرے پہ ملتے ہیں، اور بس اسی طرح جو ہے عید گزر جاتی ہے۔ کوئی خاص کہیں پر جانا، کسی سے ملنا؟ دیکھیے ہمارا جو روٹین ہے وہ یہ ہے کہ صبح کی نماز پڑھ کے اس کے بعد جو ہے پھر قبرستان میں جو ہمارے مرحومین ہیں ان کے لیے دعا، اور اس کے بعد پھر حجرے میں آ کے پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر جو ہمارے حلقے کے لوگ ہیں وہ آ جاتے ہیں، تو 2 دن یہاں پہ جو ہے رش ہوتا ہے، تمام ورکر، تمام حلقے کے جو ہمارے ووٹرز ہیں وہ آتے ہیں، ملتے ہیں۔ پھر تیسرے دن جو ہمارے پارٹی کے قائدین ہیں پھر ہم ان کے پاس جاتے ہیں، جو ہمارے خاندان کے بڑے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، ملتے ہیں۔ تو یہ روٹین ہے۔ ہاں اب یہ روٹین ہے، پہلے جب بچے تھے تو پھر الگ سا روٹین تھا، عیدی ویدی ملتی تھی؟ بچپن میں تو جو ہے بڑے خوشگوار ماحول ہوتا تھا، اور بڑے خوش ہوتے تھے۔ ہم پلان کرتے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ کہ جی عید کے پہلے دن جو ہے ہم کہاں کہاں جا کے حاضریاں لگائیں گے، کن کن سے جو ہے ہم عیدیاں لیں گے، بھائیوں سے، اپنے کزن سے، ان سے جو ہمارے بڑے ہیں ان سے، اور پھر اس کے بعد ہم پلان کرتے تھے کہ ہم جو ہے پکنک پہ کہاں جائیں گے، اور سارا پلان ہوتا تھا۔ اور جو ہے وہ جو پہلا رمضان ہے اسی سے کیلکولیشن سٹارٹ ہوتی تھی کہ کتنے روزے رہ گئے عید کے لیے۔ پھر عید کا جو رات ہے وہ مطلب بہت لمبی ہوتی تھی، گزرتی نہیں تھی۔ صبح سویرے اٹھتے تھے، کپڑوں کے لیے خوش ہوتے تھے، باقی چیزوں کے لیے، تو وہ ایک الگ سا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے پھر پولیٹکس کا ایک دور آیا، اس کے دوران جو ہے الگ سا پھر سیاسی جدوجہد ہوئی پھر اس کے دوران۔ تو ابھی تو مطلب یہ ہے کہ عید کا دن ہے اور گزر ہی جاتا ہے لوگوں کے درمیان۔ ہاں ایک چیز جو ہم مس کر رہے ہیں وہ عمران خان اس وقت ان کی اہلیہ باقی سیران جیل کے اندر ہے، تو اس طریقے سے سویٹ تو نہیں ہے، پھیکی پڑ گئی ہے، ماند پڑ گئی ہے، لیکن چونکہ دستور ہے اور جو ایک اسلامی روایت ہے تو جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے۔ عیدیاں تو آپ کے مطابق آپ نے بڑی کٹھی کی ہوں گی، کیونکہ آپ کا پلان جو ہوتا تھا وہ پہلے، اب عیدیاں دیتے بھی ہیں کہ نہیں؟ اوبیسلی جو ہمارے بچے ہیں، جو ہمارے بھتیجے ہیں، بانجے ہیں، باقی جو لوگ ہیں، تو جب آتے ہیں تو نہ بھی دے تو جو ہے زبردستی جو ہے وہ لیتے ہیں، اور جب ہم تھے تو ہم تو اچھے بچے تھے، کم پہ راضی ہوتے تھے۔ یہ تو اب کم پہ راضی بھی نہیں ہے،
تو ان کا جو ہے تھوڑا چینج ہو گیا, دینا بھی پڑتا ہے, سب کو دینا پڑتا ہے, صرف مجھے نہیں, مجھے بھی, میرے بھائیوں کو بھی, باقی لوگوں کو بھی زبردستی ہم سے لیتے ہیں. عید میں کچھ دمپوخ ممپوخ کچھ ہمارا دیکھیں, ہم افریدیوں کا تو یہ ہے, ہم دمپوخ بناتے ہیں, اسپینا جس کو کہتے ہیں مٹن کے اندر, وہ ہماری اسپیشلٹی, وہ بناتے ہیں. پٹا ٹکا جو ہے وہ ماشاءاللہ بناتے ہیں. پانی ہوا آ گیا ہمارے لیے. اور اس کے علاوہ جو باربیکیو ہے وہ بناتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ ہمارا پکوان ہوتا ہے, چھوٹی عید کے اندر بھی اور بڑے عید کے اندر بھی. عید میں اپنے دوست سہیل افریدی کی طرف جانے کا کوئی پروگرام ہے؟ انشاءاللہ جاؤں گا. سی ایم صاحب جو ہیں وہ بیٹے ہیں, کل بھی میرے ان سے بات ہوئی تھی. تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کا رش اور لوگوں کا جو ہے تانتا بندہ ہوا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی فرصت ملے گی تو میں سی ایم صاحب کے پاس حاضری لگانے کے لیے جاؤں گا انشاءاللہ. عید کے حوالے سے بتائیں کہ پارٹی کے جو کارکنان آتے ہیں پوچھتے ہوں گے کہ عمران خان کب رہا ہوں گے, کیونکہ وہ ہمیشہ ان کی بات ہی, اور پچھلے دنوں میں امید بھی دلائی گئی تھی, لطیف کھوسر صاحب نے بھی کہا کہ عمران خان عید باہر گزاریں گے. تو کچھ دیکھیے, عمران خان تو اگر انصاف ہوا, عدالتوں نے انصاف دینا سٹارٹ کیا, تو عمران خان کا تو آدھا گھنٹہ بھی نہیں بنتا. سلمان صفدر صاحب کے آپ نے سنا ہوگا, انہوں نے کہا 14 منٹ کے دلائل ہے اور عمران خان صاحب باہر ہیں, بشرا بی بی باہر اور باقی اسیران. تو انصاف پاکستان میں تو آپ کو انصاف دکھائی نہیں دے رہا, نہ مل رہا ہے. تو ہم ریلیف نہیں چاہتے, ہم انصاف چاہتے ہیں. تو وہ تو باہر آ جاتا, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے سب کچھ کنٹرول ہوا ہے, باقی جو صرف کارکنان نہیں, پوری قوم, جس بھی محفل کے اندر آپ بیٹھے, جن بھی لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھے, تمام لوگ, تمام دوست, تمام پاکستانی, ان کا جو ایک ہی موضوع ہے بحث کا, وہ یہی ہے کہ عمران خان کب رہا ہوں گے. تو میرا تو یہ ماننا ہے کہ انصاف تو ملتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. اب مزاحمت ہی ہو سکتی ہے, اور مزاحمت تب کامیاب ہو سکتی ہے جب پوری قوم, پاکستانی قوم, اس کے لیے تیار ہو اور نکلے. تو انشاءاللہ تعالیٰ تب عمران خان نکلیں گے. بینا خان صاحب ایک سوال ضرور کروں گا, ہمارا انٹرویو تو عید تک محدود ہے, لیکن آپ سیاسی استاد ہیں, ہمیں بھی پتہ ہے کہ سہیل افریدی کے سیاسی استاد ہیں, صوبے میں معاملات چلانے کے لیے آپ سے تو مشورے کرتے ہوں گے. بالکل, جہاں پہ دیکھیں سہیل افریدی صاحب جو ہے نا, وہ بڑا بیلیو رکھتے ہیں مشورے کے اوپر. ہماری جو پارٹی کے باقی صوبائی لیول کے اوپر جو مشران ہیں, مرکزی لیول کے اوپر جو مشران ہیں, جہاں پہ سیاسی مشورے کی ضرورت ہوتے ہیں, سب کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں, میرے ساتھ بھی کرتے ہیں. گورننس کے حوالے سے پارٹی کے مشران کے ساتھ, جو ہمارے پروونشل اسمبلی کے اندر جو لوگ ہیں, پارلیمنٹیرینز ہیں, ان کے ساتھ, اسپیکرز کے ساتھ, باقی لوگوں کے ساتھ, تو وہ اس چیز کے اوپر جو ہے بڑا بیلیو رکھتے ہیں. اور آج سے نہیں, جب وہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے اندر تھے, جب یوتھ ونگ کے اندر تھے, تو ہمیشہ سے وہ اپنے ٹیم کے ساتھ بھی مشاورت کرتے تھے, اور اپنے مشران کے ساتھ بھی. تب ہم ان کے مشران میں آتے تھے, اب ان کی ٹیم میں آتے ہیں, تو اب جو ہے تب اس طریقے سے مشورہ کرتے تھے, اب اس طریقے سے مشورہ کرتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی خطرہ شطرہ ہے ابھی کہ نہیں؟ دیکھیے, یہ بلیک میلنگ ہے سارٹ آف, 2-3 طریقوں سے خطرہ, سیٹ کو خطرہ, جان کو خطرہ. لیکن سہیل افریدی صاحب بڑے فرم ہیں, وہ اپنے ڈیسیجن, اپنے نظریات, اپنے ڈائریکشنز کے اندر بڑے, وہ جو ہے نا بڑے فرم ہیں, اور فرق نہیں پڑتا جس سوچ کے ساتھ وہ آئے ہیں. تو یہ کرسی, یہ وزارتیں, یہ چیف منسٹری, یہ بڑی چھوٹی چیز ہے. عمران خان کی سوچ, ان کا نظریہ, اور ان کا نظریہ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن اور رول آف لا, تو وہ بہت بڑی چیز ہے. تو یہ جو ہے, اگر کسی کی یہ سوچ ہے کہ اس سے دمکا کے, اس سے ڈرا کے جو ہے اپنے نظریے سے پیچھے ہٹیں گے, تو کبھی ہٹنے نہیں لگے. جب سہیل صاحب آئے تو ایک نعرہ لگا, سہیل آیا عمران آئے گا, تو اس نعرے پہ عمل وہ نعرہ اب بھی ویلڈ ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ سہیل آیا ہے. سہیل صاحب نے جس طریقے سے اسٹریٹ موومنٹ کو اٹھایا, جس طریقے سے پیک کے اوپر لے کے گئے, ابھی ہم نے سہیل صاحب نے اناؤنس کیا ہوا ہے کہ انشاءاللہ عید کے بعد جو ہماری رہائی تحریک ہے, اس کے حوالے سے ممبرشپ بھی ہوگی, اور جو سلسلہ رکا تھا اسٹریٹ موومنٹ کا رمضان کی وجہ سے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ سے سٹارٹ ہوگا اور آگے جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. بینا خان صاحب, صوبائی دارالحکومت پشاور,
اور پشاور کی آنکھیں جو ہیں وہ آپ کی طرف ہے، بلدیات بڑی منسٹری بھی ہے، پشاور کی آنکھیں آپ کی طرف ہے۔ اس عید کے پرمسرت موقع پر پشاوریوں کے لیے کوئی بڑا پیکیج، کوئی بڑی عیدی بیدی کا اعلان کریں گے آپ؟ دیکھیں پورے خیبر پختونخوا کے اندر ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، میگا پروجیکٹس لا رہے ہیں، ہیلتھ کے اندر لا رہے ہیں، ایجوکیشن کے اندر لا رہے ہیں، پھر انفراسٹرکچر بیوٹیفیکیشن کے اندر خیبر پختونخوا کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ ہم لا رہے ہیں۔ پشاور چونکہ کیپٹل ہے اور پشاور جو ہے وہ چہرہ ہے خیبر پختونخوا کا، پشاور کے لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوئی 200 ارب روپے کا پیکیج لا رہے ہیں، جس میں انڈر پاسز، فلائی اوورز، جس کے اندر جو ہمارے باغات ہیں، پارکس ہیں، جس کے اندر ہم جو لائٹنگ ہے اس کے حوالے سے، جس کے اندر نئے باغات، اسٹیٹ آف دی آرٹ تھیم پارکس وہ لا رہے ہیں۔ پشاور کے اندر جو سینیٹیشن کا ایشو ہے جو سالہ سال سے آتا رہا ہے اس کو حل کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ انڈر گراؤنڈ بجلی بچا رہے ہیں، جو مین آرٹری ہے ہماری جی ٹی روڈ کے اوپر اس کا کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ پانی کے اندر جو ایشو ہے پینے کا پانی، اس کے اندر اس کو ونس فار آل سالو کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو اسٹیٹ آف دی آرٹ مشینری ہے WSSP کے لیے وہ لا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ STP جو ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ لا رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پشاور جو میں اکثر کہتا رہتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ 2026 جو ہے یہ پشاور کا سال ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے اندر آپ دیکھیں گے پشاور کو ہم ٹرانسفارم کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ مینا خان افریدی صاحب نے کہا ہے کہ یہ پشاوروں کے لیے اس عید کے موقع پر یہ بات کہ پشاور 2026 جو ہوگا وہ پشاوریوں کا سال ہوگا، تو یہ ان کی جانب سے بہت بڑی اناؤنسمنٹ ہے، اور امید نہیں یقین ہے کہ پشاور بدلے گا، پشاور کو دیکھنے والے ضرور خوش ہوں گے۔